السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف اسلام۔ دوستوں، ہم حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر ویڈیوز بنا رہے تھے اور آج انہی ویڈیوز میں ہم پارٹ 6 کو بیان کریں گے۔ دوسرے دور کے مشائخ کے حالات کیا لکھوں اور کس طرح لکھوں؟ سب سے اول میرے مرشد و آقا سیدی و سندی الحاج مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرکزو قدس سرو کی خدمت میں حاضری تو رجب 28 سے ہو گئی تھی، لیکن میرے والد صاحب قدس سرو کے انتقال یا یوں کہوں کہ شوال 33 تک براہ راست حضرت قدس سرو کی خدمت میں حاضری کم ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت کی جو شفقتیں تھی وہ بے پایا تھی۔ حضرت کی نگاہ محبت تو بہت شروع سے تھی۔ اسی کا وہ ثمرہ تھا کہ میری تعلیم کے بارے میں گزر چکا کہ حضرت قدس سرو نے مجھے منطق کی تعلیم کے لیے مولانا ماجد صاحب کی خدمت میں بھیجنے سے منع کر دیا اور 1 سال کے لیے بھی اپنے اقدام عالیہ سے جدا کرنا گوارا نہیں فرمایا۔ براہ راست حضرت قدس سرو سے تعلق والد صاحب کے انتقال کے بعد سے پیدا ہوا اور حضرت نے واقعی باپ بن کر دکھلا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت کی غایت و شفقت اور میری کثرت حاضری کو دیکھ کر ایک صاحب نے حضرت قدس سرو سے میرے سامنے یہ پوچھا کہ حضرت کے صاحبزادے ہیں؟ تو حضرت قدس سرو نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیٹے سے بڑھ کر ہیں۔ مجھے ابا جان کے جوتوں کی بدولت باہر آنے جانے سے شروع سے ہی نفرت تھی۔ میں اپنے کسی رسالہ میں لکھ چکا کہ ایک مرتبہ میرا نیا جوتا اٹھ گیا تھا تو جہاں تک یاد ہے 6 ماہ تک دوسرا جوتا خریدنے کی نوبت نہیں آئی، اس لیے کہ جمعہ بھی مدرسہ قدیم میں ہوتا تھا اور دارالطلبہ میں اس وقت نہیں بنا تھا اور بیت الخلاء میں بوسیدہ جوتے پڑا رہا کرتے تھے، اس لیے مجھے 6 ماہ تک باہر نکلنے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ اسی کا اثر تھا کہ جب سہارنپور میں نمائش ہوتی تو جناب الحاج حافظ مقبول احمد صاحب مرحوم جو میرے والد صاحب سے بہت خصوصی تعلق رکھتے تھے، اپنے بچوں کو نمائش دکھلانے کے لیے کسی رئیس کی فٹن لے کر آئے اور چونکہ شہر میں نمائش پہلی مرتبہ ہو رہی تھی اس لیے اس کی شہرت بھی بہت ہو رہی تھی۔ انہوں نے میرے والد صاحب سے اپنے بچوں کے ہمراہ مجھے بھی نمائش میں لے جانے کی اجازت چاہی۔ والد صاحب نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ انہوں نے مجھے چلنے کو فرمایا۔ میں نے پوچھا وہاں کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ دکانیں لگتی ہے۔ میں نے کہا دکانیں تو اسٹیشن تک بہت ہیں۔ انہوں نے عزا شفقت بہت اصرار کیا مگر میرا جی نہ چاہا۔ اسی کا اثر تھا کہ کبھی سیر و تفریح کا شوق نہ ہوا۔ ایک مرتبہ مدرسے کے ایک طالب علم کا اخراج حضرت قدس سرو نے طے کیا۔ میں نے مخالفت کی اور عرض کیا کہ حضرت اس کے اندر یہ اندیشہ ہے۔ حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید فرما دی کہ نہیں حضرت کوئی اندیشہ نہیں۔ حضرت نے اخراج فرما دیا۔ وہی اندیشہ سامنے آ گیا۔ حضرت قدس سرو کو اس کا بڑا فکر ہوا اور ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ندامت ہوئی۔ میرے حضرت قدس سرو نے فرمایا کہ ہمارے کلندر نے تو بہت پہلے ہی مخالفت کی تھی، ہم نے ہی نہ مانی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت فکر نہ فرمائے، دعا اور توجہ فرمائے، انشاءاللہ یہ اندیشہ جاتا رہے گا۔ حضرت کو اس جواب سے اتنی مسرت ہوئی کہ اس کی لذت اب تک مجھے معلوم ہوتی ہے اور حضرت کی دعا و توجہ سے وہ خطرہ فوری طور پر ٹل گیا۔ حضرت قدس سرو کا ہندوستان میں بھی اور مدینہ پاک میں بھی بہت کثرت سے یہ معمول تھا کہ جب کبھی کھانے میں سیاکار شریک ہوتا تو حضرت قدس سرو کوئی بوٹی یا کباب کا ٹکڑا بہت شفقت سے دست مبارک سے مرحمت فرماتے۔ مجھے تو کبھی اس کی طرف التفات نہیں ہوا کہ حضرت کی شفقتیں اس سے بہت زائد رہتی تھی، لیکن مدینہ پاک میں تو یہ ناکارہ دونوں وقت کھانے میں شریک ہوتا ہی تھا۔ حضرت قدس سرو رائے پوری نور اللہ مرکزو بھی بسا اوقات کھانے یا کسی اور چیز کے کھانے میں شرکت فرماتے۔ حضرت ظاہر رائے پوری نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر بڑا رشک آتا ہے کہ جب حضرت تجھے کوئی چیز کھانے کی دیتے ہیں تو پہلے اس چیز کو خوب گورتے ہیں پھر دیتے ہیں، کاش مجھے بھی اسی طرح سے گور کر کوئی کھلاتا۔ اس کے بعد میں نے یہ خیال کیا کہ واقعی حضرت اقدس رائے پوری نے صحیح فرمایا، کاش اس کسی القلب پر بھی کوئی اثر ہوتا۔ مدینہ پاک کے قیام میں یہ ناکارہ بزل لکھا کرتا اور صبح کی چائے کے بعد سے مسلسل 6 گھنٹے حضرت کی خدمت میں حاضری ہوتی تو ایک بار یہ نابکار ناپاک سیاکار بزل لکھتے ہوئے نامعلوم کن کن خیالات اور وائی و تباہی خیالات میں مستغرق تھا۔ میرے حضرت قدس سرو نے عبارت لکھواتے نہایت تند و تیز لہجے میں فرمایا کہ میں تجھ میں مشغول ہوں اور تو عمر اور زید میں مشغول ہے۔ مجھے اب تک وہ منظر یاد ہے، ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ میں ان لغو خیالات پر اور حضرت کے اس ارشاد پر پسینہ پسینہ ہو گیا۔ میرا کرتا اور پاجامہ پسینہ کے اندر بھیگ گیا۔ اس وقت بھی بہت سوچا اور بعد میں بھی بہت سوچا مگر اب تک یہ یاد نہیں کہ کیا خرافات میرے دل میں تھی جس پر حضرت نے ارشاد فرمایا۔ حضرت قدس سرو کی توجہات کسی قابل پر ہوتی تو نامعلوم وہ کہاں پہنچتا اور یہ سیاکار اپنے سارے ہی مشائخ
کی شان میں گستاخ رہا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کہا تھا کہ چونکہ بے ادب ہے، حدیث پاک کے استاد کے علاوہ کسی اور استاد کی بے ادبی کرے گا اور وہ فن ضائع ہوگا تو بھلا سے۔ یہ قصہ میرے طلب علم کے حالات میں گزر چکا۔ حق یہ ہے کہ مجھ سے نہ حضرت والد صاحب کا ادب ہو سکا نہ حضرت خسرو کا۔ ایک دفعہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ مولوی عبداللہ جان کو حضرت سے عشق تو ہے مگر یہ ذکر و شغل بالکل نہیں کرتے، ان کو کچھ ذکر تلقین فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ پوچھے تو بتلاؤں گا، بغیر پوچھے کیوں بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت پوچھنے کی کیا بات، جب وہ اپنے کو حضرت کے سپرد کر چکے ہیں، محبت بھی بہت ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ پوچھے جبھی تو بغیر پوچھے کیا بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا کہ میں کچھ لکھ دوں؟ حضرت نے فرمایا اپنی طرف سے جو چاہے لکھ دو، میری طرف سے کچھ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میرے لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسی زمانے میں حضرت سرو رائے پوری نور اللہ مرکزو بھی مدینہ پاک تشریف رکھے تھے اور عصر سے مغرب تک حضرت کو سرو کی مجلس میں خادمانہ تشریف رکھتے تھے۔ حضرت رائے پوری کے ساتھ بھی 10-12 خادم تھے۔ ایک مرتبہ حضرت رائے پوری نے میرے حضرت سے بطور معذرت عرض کی کہ حضرت ایسی بیسی کا زمانہ ہے کہ اول تو ان لوگوں کو خود ہی احساس چاہیے کہ جب میں خادمانہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو ان کو بھی حاضر ہونا چاہیے تھا، لیکن میں ان لوگوں کو ترغیب بھی دیتا رہتا ہوں، پھر بھی حاضری کی توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت کو سرو نے حضرت رائے پوری سے ارشاد فرمایا کہ حضرت اس کا بالکل خیال نہ فرمائے، مجھے تو اس میں بہت غیرت آتی ہے۔ میں نے تو اپنے شیخ یعنی قطب عالم گنگوئی کے متعلق بھی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دی۔ پھر اپنے صاحبزادے مرحوم کے بیعت کا قصہ سنا کر اس ناکاری کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ یہ تو ان باوا بیٹوں کا دستور ہے کہ جو ان کی طرف ذرا جھکے یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ مجھے تو اس میں بڑی غیرت آتی ہے، میرے نزدیک تو کسی کی غرض ہو تو 10 دفعہ آئے ورنہ میری پاپوش سے۔ حضرت کا ارشاد کہ ان باوا بیٹوں کی تو عادت ہے اسی مولوی عبداللہ جان کے واقعے کی طرف ہے کہ اس زمانے میں یہ ناکارہ ان کی بار بار سفارش کرتا رہا۔ 2 جمادی الثانی 1338 ہجری میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا سے روانہ ہوئے اور راستے میں مختلف شہروں میں قید کی حالت میں قیام کے بعد 20 رمضان المبارک 1338 ہجری کو بمبئی جہاز سے اتر کر رہا ہوئے اور 26 رمضان المبارک کو دیوبند پہنچے۔ عید سے دوسرے دن یہ ناکارہ سیدی و مرشدی حضرت اقدس سہارنپوری کے ساتھ دیوبند حاضر ہوا۔ ان دونوں اکابر کا بغل گیر ہونا بھی خوب یاد ہے اور حضرت شیخ الہند کا نہایت مسرت کے ساتھ یہ ارشاد کہ مولوی حسین احمد مولانا کے لیے سبز چائے بناؤ بھی خوب یاد ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت سرو نے نہایت مسرت کے لہجے میں فرمایا کہ حضرت ابھی لاتا ہوں۔ اس وقت یہ ناکارہ بھی ہم رکاب تھا اور حضرت نے بہت شفقت و محبت سے مصافحہ کے بعد یاد پڑتا ہے کہ سر پہ ہاتھ بھی پھیرا۔ اس کے بعد حضرت شیخ الہند کے اسفار باوجود امراض کے بہت کثرت سے ہوئے اور آخر زمانے میں دلی میں قیام رہا۔ ان ایام میں دیوبند یا دہلی میں زیارت کی حاضری تو ہوتی تھی مگر بہت تھوڑے وقت کے لیے۔ حضرت شیخ الہند کا سفر اعجاز کو روانگی سے قبل حضرت کا قیام ایک ہفتہ مدرسہ مظاہر علوم ہی میں رہا اور اعلیٰ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی رائے پوری اور مولانا الحاج احمد صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کا قیام بھی اس زمانے میں سہارنپور ہی رہا۔ یہ چاروں حضرت صبح کی چائے کے بعد مدرسے میں کتب خانے میں تشریف فرما ہوتے کیونکہ تعلیم اس وقت شروع نہیں ہوئی تھی اور طلبہ کتب خانے سے کتب لینے کا موقع بھی نہیں تھا۔ کتب خانے کا دروازہ جو ان کی نشستگاہ سے بہت دور تھا، اس کے اندر زنجیر لگ جاتی اور 4 حضرات کے علاوہ کوئی شخص اندر نہیں جا سکتا تھا۔ 11:30 بجے سے حاجی مقبول احمد صاحب جو حضرت کے گویا گھر کے منتظم تھے کھانے کا تقاضا شروع کرتے اور نیچے سے آواز دے کر بار بار کہتے کہ حضرت کھانا آ گیا ہے، ٹھنڈا ہوگا، اور اوپر سے شروع میں تو جواب ہی نہیں ملتا تھا۔ پھر 2-4 مرتبہ کے بعد حکیم احمد کھڑکی میں سے کہتے کہ ابھی آتے ہیں۔ ظہر کی اذان کے قریب یہ حضرات اترتے اور کچھ ٹھنڈا یا گرم ہوتا اس کو جلدی نوش فرماتے۔ اسی درمیان ظہر کی اذان ہوتی، اطمینان سے وضو، فرائض سنتوں سے فراغ پر پھر کتب خانے میں پہنچتے اور عصر کی اذان پر اترتے۔ بعد عصر البتہ تخلیہ نہیں ہوتا تھا بلکہ اس وقت چائے ہوا کرتی تھی اور مغرب کے بعد نوافل سے فراغت پر کھانا اور مہمانوں سے ملاقات کرنا۔ 3-4 دن تک یہی سلسلہ رہا۔ جو لوگ اجمالاً حضرت شیخ کی تحریک سے واقف تھے وہ تو اجمالاً سمجھے ہوئے تھے کہ کس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس وقت یہ ناکارہ تحریک کا صرف نام ہی سنے ہوئے تھا اور اس زمانے میں بھی بعض حاسدین کی طرف سے میرے والد صاحب کو مدرسے سے علیحدہ کرنے کی تدابیر بھی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ والد صاحب سے عرض کیا کہ یہ سب حضرات جناب ہی کے مسئلے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ میرے والد صاحب نے بہت لمبی لا حول پڑھی
اور فرمایا کہ میرا مسئلہ اتنا اہم تھوڑا ہی ہے کہ صبح سے شام تک اس کے اندر محو رہیں، یہ تو نامعلوم کہاں ہے اور بہت اونچی پرواز کر رہے ہیں۔ انہی ایام میں حضرت رائے پور خسرو کے ذمہ شیخ الہند کی غیبت میں ان کی تحریک کی سرپرستی تجویز ہوئی اور حضرت سہارنپوری کا شیخ الہند کے ساتھ جانا تجویز ہوا، مگر اس طرح کے علیحدہ علیحدہ سفر ہو، اس لیے کہ حکومت کی نگاہ میں دونوں مخدوش تھے۔ خیال یہ ہوا کہ اگر ایک گرفتار ہو تو دوسرا حجاز پہنچ جائے، چنانچہ سہارنپوری کی روانگی پہلے ہوئی اور شیخ الہند کی بعد میں۔ حضرت سہارنپوری نور اللہ مرکز شوال 33 ہجری میں سہارنپور سے روانہ ہوئے اور 22 ذکر 33 ہجری کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور شیخ الہند کو سر باوجود ارادہ کے اس جہاز سے نہ جا سکے بعد میں تشریف لے گئے۔ شوال 33 ہجری سے پہلے مظاہر کے جلسے میں ہر سال شیخ الہند، اعلیٰ حضرت رائے پوری اور حضرت تھانوی تینوں حضرت سہارنپوری خسرو کی خدمت میں تشریف آوری کا منظر بھی خوب دیکھا۔ اس مجلس میں مجمع تو بہت بڑا ہوتا لیکن یہ چاروں اکابر ممتاز جگہ پر ایک ہی مقام پہ تشریف فرما ہوتے۔ اس میں شیخ الہند اور سہارنپوری کی نشست تو بہت مساویانہ ہوتی اور گفتگو بھی مساویانہ ہوتی، زیادہ ادب و احترام نہیں ہوتا، اور اعلیٰ حضرت رائے پوری اور حضرت اقدس تھانوی کی نشست ان دونوں حضرت کے سامنے مؤدبانہ ہوتی تھی اور گفتگو بھی بہت مؤدبانہ۔ حضرت شیخ الہند خسرو کی تشریف آوری حجاز کے یک سالہ سفر سے پہلے جلسے کے علاوہ کبھی کبھی ہوتی رہتی تھی۔ یہ منظر تو میں نے ان چاروں اکابر کے یہاں بہت کثرت سے دیکھا، اور جب کسی ایک کی بھی آمد دوسرے کے یہاں ہوتی تو میزبان کو اتنی مسرت ہوتی کہ قابل دید ہوتی۔ حضرت سہارنپوری کے مزاج میں انتظام و نظم بہت تھا اور شیخ الہند خسرو کے مزاج میں بے تکلفی بہت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند مع 2-3 خدام کے مدرسہ آئے۔ حضرت سہارنپوری خسرو نے فوراً بازار سے مٹھائی منگوائی۔ جب وہ آ گئی تو حضرت نے چٹائی بچھوائی اور اپنے دست مبارک سے چمڑے کا دسترخوان بچھایا اور خود اجرام میں تشتریاں لانے کے واسطے چلے گئے کہ ان میں قاعدے سے مٹھائیاں رکھیں۔ حضرت شیخ الہند نے حضرت مدنی خسرو کو مخاطب کر کے فرمایا، مولوی حسین احمد، اتنے وہ رکابیاں لائے، اتنے اس کو نمٹا دو۔ چنانچہ اتنے میں حضرت سہارنپوری رکابی لے کر آئے، وہ مٹھائی ختم ہو چکی تھی کیونکہ ان کے ساتھ خدام بھی تھے۔ شاید حضرت شیخ الہند اور مدنی نے ایک ایک مٹھائی کھائی ہو، مگر ہم جیسے حریصوں کے لیے تو ایسے مواقع کبھی کبھی ملتے۔ حضرت سہارنپوری حجرے سے باہر آئے تو ارشاد فرمایا، ان کے واسطے رکابیاں لاؤ۔ اپنا اور حضرت شیخ الاسلام مدنی کا ایک واقعہ یاد آیا۔ یہ تو میں پہلے لکھوا چکا ہوں کہ حضرت صاحبزادی کے ہاتھ میں حضرت مدنی چچا جان نور اللہ مرکزہما اور اس ناکارہ کی حاضری گنگو بکثرت ہوتی۔ حضرت مدنی کی تو بہت ہی کثرت سے ہوتی، لیکن چچا جان کی مشغولی اور دوری کی وجہ سے کم ہوتی، لیکن خواہش چچا جان کی یہی رہتی کہ جب حضرت مدنی اس ناکارہ کی روانگی ہو تو مجھے بھی اطلاع ہو جائے۔ اگر حضرت مدنی کی فوری تشریف آوری ہوتی تو تب تو مجبوری تھی، لیکن اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ فلاں تاریخ ڈائری کے اندر گنگو کی لکھی گئی ہے تو میں چچا جان کو ضرور اطلاع کرتا۔ ایک بہت ہی عجیب اور لطیف قصہ ہے۔ ایک مرتبہ ہم تینوں گنگو حاضر ہوئے، وہاں پہلے سے کسی نے اطلاع نہ دی تھی۔ چچا یعقوب صاحب اور ان کی والدہ صاحبزادی کو ہم میں سے جو بھی پہنچ جاتا اس قدر مسرت کی عید ہو جاتی۔ وہ منظر اب تک آنکھوں کے سامنے ہے کہ اس مرتبہ تو تینوں ساتھ تھے، نہایت اجلت میں کئی طرح کے توڑے توڑے سالن تیار کیے، لذیذ اور جلدی کھانا پکانے میں صاحبزادی کو ید طولہ حاصل تھا۔ ان کا مشہور مقولہ تھا کہ تم 8 آدمی ایک ایک روٹی لے کر بیٹھ جاؤ، اگر درمیان میں تار ٹوٹے تو میرا ذمہ، اور ہم لوگوں میں سے اگر کوئی ایک یا سب تنہا ہوتے تو زنانہ مکان میں کھانا کھایا، اگر لوگ ساتھ ہوتے تو مردانہ میں کھاتے۔ چونکہ ہم 3 تھے لہذا اندر زنانہ میں کھانا کھانے گئے۔ حضرت صاحبزادی نے خود کئی طرح کے کھانے نکال کر جناب الحاج چچا یعقوب صاحب کے ہاتھ بھیجا۔ وہ سالن رکھ کر گرم روٹیاں لینے گئے۔ حضرت مدنی نے مجھ سے چچا جان سے کہا کہ اتنے میں وہ روٹیاں لائے، سالن کو نمٹا دو۔ پھر کیا تھا، میرا تو لڑکپن تھا، اتنے میں وہ روٹی لائے، سب برتن صاف۔ دیکھ کر حیرت بھی کی، حضرت نے دیکھ کر حیرت بھی کی اور جا کر کہا کہ اماں جی حضرتوں نے تو سالن رکھا کھا لیا اور روٹی رکھ کر سالن لائے۔ حضرت نے فرمایا یہ بھی نمٹا دو۔ پھر وہ سالن لا کر روٹیاں لینے گئے تو سالن نمٹا دیا۔ اس پر حضرت صاحبزادی نور اللہ مرکزہ کمرے کے دروازے پر خود تشریف لائے اور فرمایا، ابے تم تینوں کہلاتے تو ہو حضرت، تمہارا بچپن ابھی تک نہیں گیا؟ حضرت مدنی خسرو نے فرمایا کہ آجی یعقوب ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، روٹی ہو تو سالن نہیں، سالن ہو تو روٹی نہیں کھلاتے ہیں، یہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ عزت ہو جائیں یا اور کچھ، بہرحال آپ کے بچے رہیں گے۔ فرمانے لگے تمہارے اس بچپن پر میرا جی بہت خوش ہوا۔ بہت دفعہ خسرو کے ساتھ خاص طور سے اس قسم کے واقعات پیش آئے۔